یہ سورہ المائدہ ہے اور اس کی آیت 20 ہے. سورہ المائدہ کی 20 نمبر آیت ہے. اچھا اس آیت میں کیا کہا گیا؟ بہت ہی دہلا دینے والی آیت ہے. اس آیت میں کہا گیا وَإِذْ قَالَ، اور تب کہا تھا. کس نے کہا تھا؟ موسیٰ نے لی قوم ہی، اپنی قوم کے لیے. اور تب کہا تھا موسیٰ نے کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے. یا قوم اذکروا، اے میری قوم کیا یاد کر رہے ہو نعمت اللہ، کہ کس طرح جو ہے وہ اللہ نے نعمت کی تھی علیکم تمہارے اوپر. جی اللہ نے تمہارے اوپر نعمت کس طرح کی تھی، کیا یاد کر رہے ہو؟ کہا یاد کرو ذرا کہ جب تمہارے اوپر اللہ نے اپنی نعمت کی تھی، یعنی تمہیں جو ہے وہ زمین کا اقتدار و اختیار دیا تھا، عزت دی تھی، بلند مقام دیا تھا، تو یہ مقام تمہیں کیسے حاصل ہوا تھا؟ جی تو آگے موسیٰ کہہ رہا ہے اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا، کہا کہ جب تم میں انبیاء کیے گئے، جب تک نبی آتے رہے تو تب تک کیا ہوا؟ وجعلکم ملوکا، اور تم کو ملوکا بادشاہ بنائے رکھا، دنیا میں بادشاہت حاصل رہی. جی وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. اب جو چیز یعنی کہی جا رہی ہے آگے، دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تمہیں جو ہے وہ عطا کیا گیا، تمہیں دیا گیا، وہ مقام دیا گیا، وہ مرتبہ دیا گیا کہ جو عالمین میں سے کسی کو بھی نہیں دیا گیا. اور دوسرا جو ہے وہ یوتی، فیوچر کے بارے میں کہا گیا کہ اگر غور کرو، اگر آج یعنی کہ ماضی کو ذرا یاد کرو کہ کیسے تمہیں بلند مقام ملا تھا اور وہ کب تک برقرار رہا، تو پتہ چلتا ہے جب تک تمہیں انبیاء آتے رہے تو تمہیں بلند مقام حاصل رہا. اور پھر جب تم ذلیل ہو گئے، کیسے ہو گئے؟ جب تم نے یہ دروازہ بند کر دیا، جیسے کہ پہلے بھی ہم نے آیت ذکر کی تھی، جب انہوں نے کہا یعنی شکوک میں پڑ گئے اور بعد میں یہاں تک یہ کہنا شروع کر دیا کہ یوسف جو ہے آخری نبی، آخری سو کے بعد کوئی نہیں آئے گا، دروازہ بند. تو نتیجہ کیا نکلا؟ زیرو اور سوا ہو گئے. تو یہی موسیٰ نے کہا اے میری قوم، اے لوگو ذرا غور کرو کہ رب کس طرح جو ہے وہ عزت دیتا ہے اور کس طرح قوم ذلیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جب تک نبی انبیاء آتے رہتے ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے آتے رہتے ہیں اور ان کی دعوت کو تسلیم کیا جاتا ہے تو قوم کو عزت حاصل ہوتی ہے. کیوں؟ وہ رب کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے، رب آتا ہے تمہاری رہنمائی کے لیے. تو رب سے بہتر کو رہنمائی کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور جب تک انبیاء آتے رہے تو پھر کیا ہوا؟ تمہیں نہ صرف عزت بلکہ جو ہے تمہیں ملک حاصل رہا، تمہیں جو ہے بادشاہت حاصل رہی. اور یہی کہا کہ اب اگر تم اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے دوبارہ یعنی کہ ڈٹ جاتے ہو اس کے اوپر، یعنی آج پھر تمہیں سے رب نے اپنا رسول بھیج دیا ہے، یعنی میں موسیٰ آ گیا ہوں، اور تم اگر ڈٹ جاتے ہو اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے وہی کرتے ہو، میرا ساتھ دیتے ہو، میرے ساتھ جڑ جاتے ہو، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جو ہے وہ عزت حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی. لیکن اگر تم نہیں کرتے تو جب تک تم واپس اس پر نہیں پلٹو گے، اس قانون کے اوپر، اس اصول کے اوپر، جی، تو تب تک جو ہے وہ تمہیں عزت حاصل نہیں ہوگی، بادشاہت حاصل نہیں ہوگی، ملک حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ اگر تم کرتے ہو تو یہ میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، اگر تم کرتے ہو، ٹھیک ہے جی، جو نبی تمہارے اندر آتے رہتے ہیں، تم ان کو تسلیم کرتے، ان کی رہنمائی کے پیچھے چلتے ہو، تو پھر میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہیں ایسا ملک دیا جائے گا، یعنی وہ دیا جائے گا کہ جو عالمین میں سے کسی کو نہیں دیا گیا. اور پھر ذرا غور کریں، وہی ملک داؤد اور پھر داؤد کے بیٹے سلمان کی صورت میں دیا گیا یا نہیں دیا؟ ون ورلڈ حکومت قائم ہوئی، سلمان نے قائم کی، ہوئی قائم یا نہیں ہوئی؟ تو یہ کن کا ذکر کیا جا رہا ہے؟ وہی بات، یہ اصل میں وہی قرآن میں اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ یہ الاولین کی مصنوع سے آج کا ذکر ہے. تو جیسے اس وقت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو کہا تھا بالکل عین اسی طرح کیا آج احمد عیسیٰ یہ قوم محمد کو، خود کو مسلمان کہلوانے والوں کو یہ نہیں کہہ رہا
کہ اے گدھے کے بچوں، آج تم جس حالت میں ہو، کیا شروع سے تمہاری یہی حالت تھی؟ جی ذرا پیچھے جاؤ، جب تمہیں عزت حاصل تھی، بلند مقام حاصل تھا، تو کیسے حاصل ہوا اور وہ کب تک قائم رہا؟ جی بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب اگر تم عزت حاصل کرنا چاہتے ہو تو تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، باقی اگر تم خواب دیکھنا چاہتے تو دیکھتے رہو، کوئی خوابوں میں پابندی تھوڑی ہے، اس میں جل کر راکھ ہوگی۔ طریقہ ایک ہے، طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب رب کی طرف سے رہنمائی آئے تو خود کو اس کے آگے جھکا دو، اس کی اطاعت و اتباع کرو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں جو ہے وہ عزت حاصل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ اور آج جب رب کا بھیجا ہوا آ گیا جی اور طے کر دیا جی نہیں مانیں گے، تو پھر تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلت سے نکال سکتی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں تم رہو گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم اس سے نکلو، تمہارے لیے عذاب ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ ہے ہی نہیں، دیکھتے رہو خواب۔ باقی یہ بھی نہیں ہے کہ بھائی رسول جو ہے وہ رب جو ہے وہ منتیں کر رہا ہے، جی رسول منتیں کر رہا ہو میرا ساتھ دو، میرے ساتھ جڑ جاؤ جڑ جاؤ جڑ جاؤ، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ رب جب تک بشری صورت میں سامنے آیا نہیں تھا تب تک جو ہے وہ جتنے بھی شریک ہیں ان کے لیے وقت تھا۔ جب رب بشری صورت میں سامنے آ گیا ہے تو پھر رب بشری صورت پر بھی اپنا شریک برداشت نہیں کرے گا، جتنے بھی شریک ہیں ان کو مٹائے گا۔ رب تمہارا یہ نہیں ہے کہ تم ساتھ دو گے تو جناب رب کا کام ہوگا، تم ساتھ نہیں دو گے تو کام نہیں ہوگا، نہیں، بلکہ تمہارے فائدے کی بات کی جا رہی ہے، یہ تو ہونے جا رہا ہے۔ رب محتاج تھوڑا ہی ہے، رب کا کوئی مقابلہ تھوڑی کر سکتا ہے۔ اور اگر مثال کو تم ساتھ دیتے ہو یا احمد عیسیٰ کے ساتھ جڑتے ہو تو کیا تمہارے احمد عیسیٰ کے ساتھ جڑنے سے کیا تم اس تجدیدیت کو، اس ٹیکنالوجی کے اس کو ختم کر کے تم جو ہے وہ کوئی اسٹیٹ قائم کر دو گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں تو یہ نہیں کہ منتیں کی جا رہی، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو قدر میں کر دیا گیا، یہ تو ہو کر رہنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ہونے سے روک نہیں سکتی۔ یہ اگر آواز لگائی جا رہی ہے تو آواز اپنے وجود کے لیے لگائی جا رہی ہے، جو المومنین ہیں ان کو نکالنے کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اور جو کفر و کذب کرنے والے ہیں ان کے اوپر حجت کرنے کے لیے، تاکہ کل کو جب پچھتائیں تو پھر ان کے اوپر نہ تو ترس کھایا جائے، نہ ہی یہ کہہ سکیں کہ اگر ہمیں موقع دیا ہوتا، اگر ہماری پر واضح کیا ہوتا، اگر یہ ہوتا، اگر وہ ہوتا، یہ نہ کہہ سکے، کوئی بہانہ نہ بنا سکے، کوئی عذر نہ پیش کر سکے۔ جی